اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضینا، اور ہم نے متنبع کر دیا تھا، الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، فی الکتاب، کتاب میں، لتفسدن، یہ کہ تم ضرور فساد مچاؤ گے، فی الارض، زمین میں، مرتین، 2 مرتبہ، ولتعلن، اور تم ضرور سرکشی کرو گے، علوا کبیرہ، بہت بڑی سرکشی۔ یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ ان اقسمتم لانفسکم، کہ اگر تم بھلائی کرو گے تو اس بھلائی کا، نیکی کا فائدہ تم ہی کو ہوگا۔ لوگ نیک ہوں، نیکیاں کریں، تو اس کی بنیاد کے اوپر نہ صرف یہ کہ انشاءاللہ جنت ملے گی، دنیا کے اندر بھی انسان آرام کی زندگی گزارتا ہے اور سزاؤں سے محفوظ رہتا ہے۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اگر برائی کرو گے تو اس کا وبال بھی تم ہی کو چکھنا پڑے گا۔ تو جب افراد یا قومیں برائی کرتی ہیں تو گناہوں کی وجہ سے دوزخ تیار ہے، اور دنیا کے اندر ہی بعض دفعہ اللہ رب العالمین سزا سے 2 کر دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کے اوپر مختلف اوقات کے اندر ان کے گناہوں کی وجہ سے تباہی کے واقعات ہوئے، لیکن یہاں پر 2 بڑے واقعات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جو ان کی تباہی و بربادی کے بہت بڑے واقعات ہوئے۔ مجھے یہ معلوم نہیں میں نے کل کیا کرنا ہے، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ کل کیا کرے گا۔ افراد اور قومیں کل کیا کریں گی، افراد کو معلوم نہیں، لیکن اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ نے پہلے سے متنبع کر دیا، لوگوں کو ہوشیار ہو جانا چاہیے، اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے۔ تو تورات کے اندر اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو متنبع کر دیا تھا کہ تم زمین کے اوپر 2 مرتبہ بڑی بغاوت کرو گے، بڑی سرکشی کرو گے، اور پہلی مرتبہ تمہارے اوپر ظالم بادشاہ کو مسلط کر کے تمہیں ذلیل کریں گے، اور پھر تمہارے اوپر مہربانی کریں گے، اور دوبارہ اگر تم نے شر و فساد کیا تو پھر دنیا میں بھی سزا ہو سکتی ہے اور آخرت کے اندر بھی تمہیں سزا ملے گی۔ تو یہاں پر ذکر ہو رہا ہے وقضینا، ہم نے متنبع کر دیا تھا الی بنی اسرائیل کو، فی الکتاب، کتاب میں، کسی آسمانی کتاب کے ذریعے سے یا تورات کے ذریعے سے، کسی سے متنبع کر دیا تھا، لتفسدن فی الارض، تم ضرور بضرور زمین کے اندر فساد کرو گے، مرتین، 2 مرتبہ، ولتعلن علوا کبیرہ، اور بڑی سرکشی کرو گے۔ اچھا، 2 واقعات میں سے پہلی دفعہ کہ جب انہوں نے سرکشی کی، بغاوت کی، اس کا ذکر ہو رہا ہے، وہ فیضا جا، پھر جب آیا وعد اولاہما، ان 2 وعدوں میں سے پہلے وعدے کا وقت، بعثنا، تو ہم نے بھیجا علیکم، تمہارے اوپر، اور یہ کس وقت ہوا؟ جب بنی اسرائیل نے حضرت شعیب علیہ السلام کو شہید کیا، جب بنی اسرائیل نے انبیاء کو شہید کیا، بڑی سرکشی کی۔ حضرت ارمیا علیہ السلام کو ان نے قید کیا۔ یہ اس وقت ہوا ان کی پہلی سرکشی، بغاوت کا واقعہ، کہ جب انہوں نے تورات کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیا، حلال کو حرام کرنا، حرام کو حلال کرنا شروع کر دیا، اور تورات کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیا، گناہوں کی زندگی کو اختیار کیا۔ جب انہوں نے بغاوت کی تو پھر کیا نتیجہ نکلا؟ اللہ رب العالمین نے ظالم بادشاہ کے اوپر، ظالم بادشاہ کو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مسلط کیا۔ بعثنا، ہم نے بھیجا علیکم، تمہارے اوپر، عباداً، ایسے بندوں کو، اولی بأس شدید، جو سخت جنگجو تھے۔ اور یہ کون تھا؟ مفسرین حضرات نے یہ بات ذکر کی کہ بابل شہر کا یہ بادشاہ تھا بخت نصر، اور یہ بخت نصر بادشاہ ان دنیا کے بادشاہوں میں سے ہے کہ جنہوں نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کی ہے۔ جو پوری دنیا کے اوپر حکومت کرنے والے ہیں وہ صرف 4 افراد ہیں، اس میں سے 2 مسلمان ہیں، سلیمان علیہ السلام، جن کی پوری دنیا کے اوپر، چرند اور پرند کے اوپر بادشاہی تھی، اور ایک دوسرا مسلمان حضرت ذوالقرنین، مشرق و مغرب کے اوپر ان کی بادشاہی تھی ہر طرف، اور 2 افراد کافر گزرے ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا کے اوپر بادشاہی کی ہے۔ اس میں سے ایک بخت نصر ہے، اس میں سے ایک نمرود ہے۔ تو یہ جو بابل شہر کا حکمران تھا،
بخت نصر، اس کو اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے اوپر مسلط کر دیا۔ بنی اسرائیل شام کے اندر رہ رہے تھے اور شام کے اوپر ان کی حکومت تھی، تو بہت بڑے لشکر کے ساتھ بخت نصر بادشاہ نے ان کے اوپر حملہ کیا۔ اب تھوڑا سا غور کیجئے قرآن نے کیا فرمایا، اولی باس شدید، بڑا جنگجو شخص تھا، بڑی اس کی فوج تھی خطرناک، فجاسو خلال دیار، پس وہ گھس کر پھیل گئے تمہاری تلاش میں، خلال دیار پورے ملک میں، گھروں میں جاتے تھے، ان کی عورتوں کو مارتے تھے، ذلیل کرتے تھے، ان اسرائیلیوں کے لوگوں کو مارتے تھے، تقریباً 70,000 لوگوں کو مارا اور تقریباً 70,000 لوگوں کو قیدی بنا کر بابت خیر کی طرف لے گئے، اور کئی عرصے تک یہ اسی طرح یہ یہودی، یہ اسرائیلی ذلت اور خواری کی زندگی گزارتے رہے۔ جب سرکشی کی تو اللہ رب العالمین نے ظالم بادشاہ کے ذریعے سے ان کو کڑی سزا دی، اس کا تذکرہ یہاں پر ہو رہا ہے، فجاسو، پس بخت نصر، اور ایک بعض مفسرین حضرات نے یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ جالوت کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مسلط کیا، اس نے ان کو کڑی سزا دی، اور ان کے فوجی گھروں میں گھس جاتے تھے، فجاسو، پس گھس کر گھروں میں تمہاری تلاش کے اندر، خلال دیار ملک کے اندر انہوں نے تمہیں قتل کیا اور پھر کچھ کو قیدی بنا کر کے لے گئے، وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر کے رہنا تھا، یہ اللہ کا وعدہ تھا سزا دینے کا جو پورا ہو کر کے رہا۔ اس کے بعد جس وقت انہوں نے اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہوئے تو حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کے اندر پھر سے اللہ رب العالمین نے ان کو ترقی دی، پھر سے اللہ رب العالمین نے ان کو غلبہ دیا۔ تو اس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جس وقت ان کو ہوش آیا اور اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہوئے تو حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ان کو غلبہ دیا۔ ثم پھر رددنا، ہم نے پھر لکم تمہارے لیے، لکم الکرہ تھا، تمہارے لیے تمہیں غلبے کے دن دے کر کے علیہم ان کے اوپر، وامددناکم، اور ہم نے مدد دی تم کو باموال مالوں کے ساتھ، وبنین بیٹوں کے ساتھ، وجعلناکم، اور ہم نے بنایا تم کو اکثر نفیرا، اس کے بعد پھر افرادی قوت اللہ رب العالمین نے ان کی زیادہ کر لی۔ تو یہاں پر اگر غور کیا جائے تو مشرکین مکہ کا حال بھی تقریباً ایسے ہی محسوس ہوتا ہے۔ ان کے اوپر جو دوسرا واقعہ ہے، پھر دوبارہ سرکشی کی، پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو سزا دی، اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ لیکن ان حالات کے اوپر تھوڑا سا ہم غور کریں تو مشرکین مکہ نے جس وقت بغاوت کی، سرکشی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی کہ اے اللہ ان کو ایسے قحط کے ذریعے پکڑ جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے دور میں ان کی قوم کے لوگوں کو پکڑا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پکڑا، سخت اللہ رب العالمین کی طرف سے سزا ہوئی، اور پتے اور چمڑے تک کھانے کے پر مجبور ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عذاب کو ٹالنے کے لیے دعا کی درخواست کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور ان کا قحط ختم ہوا۔ پھر اللہ نے مہربانی کی اور ان کو بتلایا گیا کہ یہ عذاب ختم ہو گیا، ٹل گیا، اب اپنی اصلاح کر لو۔ اور اللہ رب العالمین نے معراج کا بہت بڑا معجزہ بھی ان کے سامنے ذکر کر دیا کہ دیکھو، یہ نہ سمجھو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا دنیا سے رخصت ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا ابو طالب دنیا سے رخصت ہو گیا، اور اب تمہارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، اب آسانی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے سکتے ہو۔ یہ نہ سمجھو، یہ معمولی ہستی نہیں، اس کو تو اللہ نے اپنے پاس بلایا ہے، معراج کروائی، اس کو معمولی ہستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ سمجھو۔ اب شرک کو چھوڑ دو، توحید کے اوپر آ جاؤ، لیکن دوبارہ سرکشی کی تو پہلی دفعہ جس طرح قحط کے ذریعے پکڑا، دوبارہ بدر کا کنواں تمہارے لیے تیار ہو سکتا ہے۔ تو ان آیات کے اندر سے یہ مسلم اصول ہمارے سامنے آ گئے کہ جو نیک ہوگا تو نہ صرف انشاءاللہ جنت ملے گی، دنیا بھی انشاءاللہ اسی بنے گی، اور جو شرارتی ہوگا، جو باغی اور سرکش ہوگا، نہ صرف یہ کہ ظالموں کافروں کے لیے دوزخ تیار ہے، دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ سزا دینا چاہے تو سزا دے سکتا ہے۔ اور اللہ کی سزاؤں میں سے ایک سزا یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کے اوپر مسلط کر دیتا ہے، جس طرح ان بنی اسرائیل نے جس وقت بغاوت کی تو بخت نصر بادشاہ کو ان کے اوپر اللہ نے مسلط کیا، جس نے ان کو بہت ذلیل کر کے رکھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آخرت کے اندر بھی ہماری زندگی جنت کی زندگی، بہتر زندگی ہو، اور دنیا کے اندر بھی ہم سزاؤں سے بچ سکیں۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
وقضینا اور ہم نے متنبع کر دیا تھا الی بنی اسرائیل کو فی الکتاب میں لتفسدن تم ضرور فساد مچاؤ گے فی الارض زمین میں مرتين 2 مرتبہ ولتعلن اور تم سرکشی کرو گے علوا کبیرہ بڑی سرکشی فیضا پھر جا آیا وعدہ اولاہما ان دونوں میں سے پہلا بعثنا تو ہم نے مسلط کر دیا علیکم تمہارے اوپر عباد لنا اپنے ایسے بندے جو اولو بأس شدید سخت جنگجو تھے فجاسو پس وہ گھس کر پھیل گئے تمہاری تلاش میں خلال الدیار پورے ملک میں وکان اور تھا وعدن یہ وعدہ اللہ کا مفعولا جسے پورا ہو کر رہنا تھا ثم پھر ردنا ہم نے پھیرے لکم الکرتا تمہارے دن تمہیں غلبہ دے کر علیہم ان کے پر وامددناکم اور ہم نے مدد دی تم کو باموالن مالوں کے ساتھ وبنین اور بیٹوں کے ساتھ وجعلناکم اور ہم نے بنایا تم کو اکثر نفیرہ تعداد میں زیادہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین.